تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں انسان کا نام و نشان نہیں تھا، نہ کوئی شہر، نہ کوئی آواز، نہ کوئی تہذیب، صرف جنگل، پہاڑ، سمندر اور ایک گہری پراسرار خاموشی۔ پھر اچانک آسمان سے ایک فیصلہ اترتا ہے، ایک ایسی ہستی کو زمین پر اتارا جاتا ہے جو جنت کی نعمتوں میں پلی بڑی تھی۔ سوچئے اس لمحے کے بارے میں، جب ایک انسان نے پہلی بار اس زمین کی سخت مٹی پر اپنا پاؤں رکھا، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے بعد، زمین کی تپتی ہوئی دھوپ، فرشتوں کی نوری محفلوں کے بعد، تنہائی کا خوفناک سناٹا۔ یہ داستان ہے اس پہلے آنسو کی جو زمین پر گرا، یہ داستان ہے اس پہلی توبہ کی جس نے آسمان کے دروازے ہلا دیے۔ جنت سے نکلنے کے بعد زمین پر کیا ہوا، وہ کون سی مشکلات تھیں جن کا سامنا پہلے انسان کو کرنا پڑا، اور زمین پر پہلا خون کیوں بہایا گیا؟ آئیے جانتے ہیں تاریخ کے اس سب سے بڑے سفر کی حقیقت۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی تخلیق اور جنت میں قیام کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اصل آزمائش کا آغاز تب ہوا جب انہیں آمتاوا نیچے اتر جاؤ کا حکم ملا۔ یہ تاخن انسانی کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ روایات اور مفسرین کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو یہ وہ زمین نہیں تھی جسے آج ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ایک وحشی، انجانی اور خطرناک جگہ تھی۔ یہاں نہ کھانے کے لیے تیار پھل تھے، نہ رہنے کے لیے محل، اور نہ ہی پہننے کے لیے ریشمی لباس۔ یہاں زندگی کا مطلب تھا جدوجہد۔ اسلامی تاریخ کے مستند حوالہ جات بتاتے ہیں کہ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا۔ یہ جدائی ان کی آزمائش کا پہلا مرحلہ تھا۔ ایک طرف تنہائی تھی، دوسری طرف جنت کھو جانے کا غم، اور تیسری طرف اللہ کی ناراضگی کا خوف۔ یہ وہ وقت تھا جب انسانی تاریخ کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں۔ آج کی دستاویزی فلم میں ہم ان غیر معمولی واقعات کا جائزہ لیں گے جو زمین کے ابتدائی ایام میں پیش آئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو اب کا نزول سراندیپ، موجودہ سری لنکا ہند کے ایک پہاڑ پر ہوا جسے اینود کنواں آدم کہا جاتا ہے، جبکہ اما ہوا کو جدہ، موجودہ سعودی عرب کے مقام پر اتارا گیا۔ ذرا اس کیفیت کو محسوس کیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب زمین پر آنکھ کھولی تو انہیں وہ خوشبوئیں نہیں ملیں جو جنت کی فضاؤں میں تھیں۔ یہاں کی مٹی میں اجنبی مہک تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب کے خوف اور حق کی وجہ سے کئی دنوں تک آسمان کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھ سکے تھے۔ اب صرف روتے رہتے تھے۔ اب کا گریہ اتنا شدید تھا کہ پرندے اور جانور بھی اب کے غم میں شریک ہو جاتے۔ پھر زمین پر پہلی رات آئی۔ جنت میں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا تھا، وہاں ہمیشہ نور رہتا تھا، لیکن زمین پر جب سورج ڈوبا اور تاریکی چھا گئی تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک نیا اور خوفناک تجربہ تھا۔ ہر طرف سناٹا، درندوں کی آوازیں اور تنہائی کا احساس۔ آپ کو خوف محسوس ہوا کہ شاید یہ اندھیرا کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن جب صبح ہوئی اور سورج دوبارہ طلوع ہوا تو آپ کو امید کی ایک کرن دکھائی دی۔ اب سمجھ گئے کہ یہ نظام کائنات ایسے ہی چلے گا، دن اور رات، دکھ اور سکھ۔ دوسری طرف اما ہوا جدہ کے ساحلوں پر تنہا اپنے جیون ساتھی کی تلاش میں تھیں۔ دونوں کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ تھا، نہ کوئی راستہ بتانے والا، نہ کوئی سواری، صرف اپنے قدم اور دل میں ملنے کی تڑپ۔ یہ جدائی چند گھنٹوں دنوں کی نہیں تھی۔ بعض روایات کے مطابق یہ جدائی کئی سالوں تک محیط رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر چلتے رہے، پہاڑ، دریا، جنگل عبور کرتے رہے۔ ان کی زبان پر صرف ایک ہی پکار تھی، اللہ سے معافی کی پکار۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام کی رہنمائی میں حضرت آدم علیہ السلام سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف بڑھے۔ ادھر اما ہوا بھی تلاش میں نکل چکی تھیں۔ وہ تاریخی دن آیا۔ ذوالحجہ کا مہینہ تھا۔ مقام تھا اومدان عرفات۔ آج جہاں لاکھوں حاجی کھڑے ہو کر اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہاں تاریخ میں پہلی بار دو انسانوں کا ملاپ ہوا تھا۔ عرفات کے پہاڑ کے پاس حضرت آدم اور اما ہوا نے ایک دوسرے کو پہچانا۔
یہ منظر انتہائی جذباتی تھا۔ برسوں کی جدائی، تنہائی اور آنسوؤں کے بعد وہ دوبارہ ملے تھے۔ وہاں انہوں نے وہ دعا مانگی جو قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لی گئی۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یہ زمین پر انسان کی پہلی کامیابی تھی۔ توبہ کی کامیابی۔ ملاپ کے بعد زندگی کا اگلا مرحلہ شروع ہوا، بقا، سروائیول۔ جنت میں بھوک نہیں تھی، پیاس نہیں تھی، تھکاوٹ نہیں تھی۔ کھانا تیار ملتا تھا، لیکن زمین پر پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے محنت درکار تھی۔ مستند روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی گزارنے کے بنیادی اصول سکھائے۔ سب سے پہلے کھیتی باڑی۔ جبرائیل علیہ السلام جنت سے گندم کے دانے لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا کہ زمین کو کیسے کھودنا ہے، بیج کیسے بونا ہے، پانی کیسے دینا ہے اور پھر فصل کیسے کاٹنی ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو کبھی جنت کے بادشاہ تھے، اب سخت دھوپ میں ہل چلا رہے تھے، ان کے ماتھے سے پسینہ گر رہا تھا۔ گندم پیس کر آٹا بنانا اور پھر اس سے روٹی پکانا، یہ سب مراحل حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھے۔ جب انہوں نے روٹی کا پہلا لقمہ کھایا تو انہیں احساس ہوا کہ دنیا میں رزق حاصل کرنے کی قیمت اور محنت ہے۔ پھر مسئلہ لباس کا تھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے بھیڑوں کی اون سے دھاگا بنانا اور پھر اس سے کپڑا بننا سیکھا۔ اماں حوا نے اون کاٹنے میں ان کا ساتھ دیا۔ لوہے، آئرن کا استعمال، اوزار بنانا اور آگ، فائر، جلانا، یہ تمام علوم اللہ نے اپنے پہلے نبی کو الہام کے ذریعے سکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام صرف پہلے انسان ہی نہیں تھے، وہ دنیا کے پہلے کسان، پہلے انجینئر اور پہلے استاد بھی تھے۔ انہوں نے ایک ویران دنیا کو رہنے کے قابل بنایا۔ وقت گزرتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ روایات کے مطابق اماں حوا کے ہاں ہر بار جڑواں، ٹوینز، بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ زمین پر نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خاندان بڑھنے لگا۔ ان میں دو بیٹے بہت نمایاں تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، طبیعت میں سخت اور کچھ بخل، کنجوسی رکھنے والا تھا۔ حابیل بھیڑ بکریاں چراتا تھا، نرم دل اور اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ اس وقت اللہ کا قانون یہ تھا کہ ایک حمل، پریگننسی سے پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے ہوتا تھا۔ بہن بھائی کا آپس میں نکاح حرام تھا سوائے اس کے کہ وہ مختلف حمل سے ہوں۔ تنازع اس وقت شروع ہوا جب قابیل کی جڑواں بہن حابیل کی جڑواں بہن سے زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل بضد ہو گیا کہ وہ اپنی ہی جڑواں بہن سے شادی کرے گا، جو کہ شریعت آدم کے خلاف تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا لیکن وہ نہ مانا۔ آخرکار فیصلہ اللہ پر چھوڑا گیا کہ دونوں اللہ کے حضور قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی قبول ہوگی فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ حابیل نے اپنے ریوڑ کا سب سے بہترین اور صحت مند مینڈھا اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ قابیل نے اپنی کھیتی سے خراب اور گھٹیا قسم کی گندم کا ڈھیر لگا دیا۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ آسمان سے ایک آگ اتری جو اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی نشانی تھی، اور اس نے حابیل کی قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا، جبکہ قابیل کی قربانی ویسی ہی پڑی رہی۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ حق حابیل کے ساتھ تھا، لیکن قابیل کا تکبر اور حسد اسے اندھا کر چکا تھا۔ شیطان جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اب اس کے بیٹے کو ورغلا رہا تھا۔ حسد وہ آگ ہے جو انسان کو اندر سے راکھ کر دیتی ہے۔ قابیل کے دل میں نفرت کا لاوا پک رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی حابیل کو دھمکی دی، لے قتال نہ ہوئے، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل کا جواب تاریخ کے ماتھے پر سنہری حروف سے لکھا گیا۔ اس نے لڑنے کے بجائے کہا، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ لیکن قابیل پر خون سوار تھا۔ ایک دن جب حابیل جنگل میں پہاڑ کے دامن میں تھا، قابیل نے موقع پا لیا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ قابیل نہیں جانتا تھا کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے،
کیونکہ اس سے پہلے زمین پر کسی انسان کی موت نہیں ہوئی تھی۔ شیطان نے اسے اکسایا۔ قابیل نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور اپنے سگے بھائی کے سر پر دے مارا۔ زمین پر پہلا خون گر گیا۔ یہ صرف حابیل کا قتل نہیں تھا، یہ انسانیت کی معصومیت کا قتل تھا۔ زمین کانپ اٹھی۔ آسمان نے یہ منظر دیکھا، ایک بھائی کے ہاتھوں بھائی کا قتل۔ قتل کے بعد قابیل پر ایک عجیب وحشت طاری ہو گئی۔ لاش سامنے پڑی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لاش کا کیا کرے۔ وہ لاش کو اٹھائے میلوں پھرتا رہا، تھک گیا، ندامت اور خوف نے اسے گھیر لیا۔ تب اللہ نے ایک کوا بھیجا، اس کوے نے دوسرے مردہ کوے کو زمین کھود کر دفنایا۔ یہ دیکھ کر قابیل چیخ اٹھا، ہائے افسوس! کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خبر ملی تو ان کا دل ٹوٹ گیا۔ یہ ان کی اولاد کا پہلا بڑا سانحہ تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ زمین اب بدل گئی ہے، چہروں کی رونقیں ماند پڑ گئیں، پھلوں کا ذائقہ بدل گیا، کیونکہ زمین پر گناہ کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس المناک واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کئی سو سال زندہ رہے۔ اللہ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک اور نیک بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، جن سے نبوت اور انسانی نسل کا سلسلہ آگے بڑھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور انہیں اللہ کی توحید اور شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی وصیت کی۔ تقریباً 960 سال کی عمر میں انسانیت کے باپ اللہ کے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج ہزاروں سال بعد ہم اسی زمین پر چل رہے ہیں۔ حضرت آدم کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ توبہ کی طاقت، غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے، لیکن غلطی پر ڈٹ جانا شیطانی صفت ہے۔ حضرت آدم نے غلطی کی تو فوراً معافی مانگ لی اور درجے پا گئے، ابلیس نے تکبر کیا اور راندہ درگاہ ہوا۔ حسد کا انجام، قابیل کا حسد اسے کچھ نہ دے سکا سوائے ندامت اور ذلت کے۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ جدوجہد، یہ دنیا دارالعمل ہے، جنت نہیں۔ یہاں رزق، عزت اور کامیابی کے لیے محنت شرط ہے۔ آج بھی ہمارے اندر ایک حابیل ہے اور ایک قابیل۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کس کی آواز سنتے ہیں۔ کیا ہم اپنی انا اور حسد کے پیچھے چل کر قابیل بنیں گے، عاجزی اور اللہ کے خوف کو اپنا کر حابیل کے نقش قدم پر چلیں گے؟ کیونکہ واپسی وہی ہونی ہے جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی۔